ہے کہ آپ کسی فورن کمپنی سے، کسی باہر کے ملک سے، کسی باہر کی سیاسی جماعت سے پیسہ نہیں لے سکتے. قانون کہتا ہے، اور قانون کہتا ہے کہ اگر آپ رہیں لے پیسہ تو آپ کی پارٹی تحلیل کی جا سکتی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جس نے 350 کمپنیوں سے پیسے لیے، 350 فورن کمپنیوں سے پیسے لیے، وہ امپورٹڈ ہے یا ہم امپورٹڈ ہیں؟ ہم امپورٹڈ ہیں کس بنیاد پہ؟ کوئی بنیاد نہیں. خان کہتا ہے ہم امپورٹڈ ہیں، اس وجہ سے ہم امپورٹڈ ہیں. عدالت کہتی ہے کہ 350 کمپنیوں سے پیسے لیے، خان امپورٹڈ نہیں ہے. خان تو نیک آدمی ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملک سے، کسی غیر ملکی کابینہ کے ممبر سے، کسی سیاسی جماعت سے پیسے نہیں لے سکتے. یہ 2 ملین پاؤنڈ کس نے لیے؟ تو امپورٹڈ کون ہے؟ یہ امپورٹڈ اور ایجنٹ ہم کیسے ہیں بھائی؟ اور آپ کیا ہیں؟ ذرا بتائیے تو. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 350 کمپنیوں سے پیسہ لینے والا، فورن کمپنیوں سے پیسہ لے کے اس ملک میں سیاست کرنے والا، وہ نہیں ہے امپورٹڈ. ہم ہیں امپورٹڈ. جن کے پاس ٹوٹی چپلوں والے لوگ ہمارے آتے ہیں. آپ آئیں ہمارے جلسوں میں، شکلیں دیکھیں ان لوگوں کی، غریب لوگوں کی جو وہاں پہ آتے ہیں. ہم امپورٹڈ ہیں. اور یہ چارلز ہینز والے، رومیتا شیٹی والے، یہ لوکل ہیں، یہ سارے انڈیجنس ہیں. تیسری بات، چور کون ہے؟ اور یہ سب سے اہم بات ہے جو میں آپ آج سامنے رکھنے لگا ہوں ثبوت کے ساتھ. چور کون ہے؟ ایک بات تو میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہہ دی تھی کہ اس موجودہ تاریخ میں 2 سب سے بڑے معاشی سکینڈل ہوئے ہیں. ایک $250 ملین کا جو ملک ریاض نے کیا سکینڈل، بحریہ نے، جو کابینہ کے حکم کے مطابق، کابینہ کے سائنڈ پیپر کے مطابق، انگلستان میں پاکستانی ریپریزنٹیشن کے مطابق، پاکستان کا ایک ایڈوائزر انگلستان میں کاغذوں پہ جا کے وہاں کی عدالتوں میں سائن کر کے آیا ہے. اس کے مطابق وہ $250 ملین، جو 1/4 ہے اس پیسے کا جو پاکستان کو IMF سے ملنے ہیں، گفٹ کر دیا بحریہ ٹاؤن کو، ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیا، سائن کر کے گفٹ کر دیا. وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. کس چیز کے عوض؟ ذرا قیمت دیکھیں، $250 ملین دے دیا 450 کنال زمین کے لیے. 450 کنال زمین لی اور $250 ملین دے دیا. خان صاحب کے نام پہ ان کی زوجہ اور ان کے نام پہ زمین ہے، اور $250 ملین دے دیا. تو چور کون ہے؟ اب میں دوسرا مقدمہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابراج والے صاحب، نقوی صاحب جو ہیں، اس وقت اندیہ یہ ہے کہ ان کو 290 سال سزا ہوگی امریکہ میں. 290 سال. جو جرائم انہوں نے منی لانڈرنگ کے کیے ہیں اس میں 290 سال ان کی سزا بنتی ہے. اور خان صاحب نے سوداگری کی ان سے $2 ملین کے اندر. وہ ساری وہ جو کرکٹ کلب بنایا منی لانڈرنگ کے لیے، جہاں پہ باہر سے کہا یہ کہ لوگ پیسے دے کر آئیں گے، تو یہ $2 ملین جو آئے اور $1.2 ملین جو آئے، یہ ٹکٹوں سے آئے تھے. تو یہ جس شخص نے $2 ملین یا $3 ملین کے عوض سودا کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سودا کیا کیا؟ جس پارٹی سے سودا کیا ان کو فائدہ کیا پہنچایا؟ تو میں آج آپ کو وہ بتاتا ہوں. الیکٹرک نے 20 سال سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کراچی کی مشکلات حل کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کریں گے. 20 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور ہم نے اپنے دور میں کروائی.
اور 2020 کے بعد یعنی وہ پیسے $2-3 ملین یا $2-3 ملین پاؤنڈ جب آ گئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں تو کیا ہوا؟ ایک پروجیکٹ جس کا نام دتانگ کول پلانٹ ہے جو کراچی میں لگنا تھا، کراچی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی قانون کے تحت، کانٹریکٹ کے تحت کے الیکٹرک نے وہ معاف کر دی گئی۔ $1 بلین یعنی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تھی جو $2.5-3 ملین میں بیچ دی۔ تو چور کون ہے؟ اسد عمر صاحب سی سی او ای میں بیٹھے اور انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا، یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مت کریں، یہ 20 سال پرانی کمٹمنٹ ہے، اسے ختم مت کریں، یہ کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ہے، یہ بجلی انہوں نے کانٹریکٹ میں بنانی تھی، مت کریں۔ مگر خان صاحب کا حکم تھا تو اسد عمر صاحب کیسے ٹالتے؟ وہ بھی بیچارے ہیں۔ دو دتانگ کول پروجیکٹ، ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دتانگ کول پروجیکٹ جو اپنے آخری مراحل میں تھا، 250 ارب کی کراچی میں انویسٹمنٹ جو کے الیکٹرک نے کرنی تھی وہ معاف کر دی گئی، 2020 کے اینڈ میں معاف کر دی گئی۔ آپ کو یاد ہے نا وہ تصویر خان صاحب کی، وہ تصویر یاد ہے نا جس میں 7 نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ آ رہی تھی کہ خان نے گارنٹی دی ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہو گئے 3 ملین پاؤنڈ پہ تمام معاملات حل ہو گئے۔ پاکستان کے اندر $1 ارب کی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 3 ملین یا 2 ملین پاؤنڈ میں بیچ دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ اور ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو کے الیکٹرک کو 650 میگا واٹ اسی کانٹریکٹ میں، اسی معاہدے میں جس کے تحت کے الیکٹرک خریدی گئی، یہ وعدہ کیا گیا کہ سرکار ان کو 650 میگا واٹ بجلی دے گی۔ خان صاحب کیونکہ بڑے آدمی ہیں، دریا دل ہیں، صوفی ہیں، نیک ہیں، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، اور باقی شرک ورک کی تو میں باتیں نہیں کرتا، تو جو بھی وہ کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 650 میگا واٹ بڑھا کے 2050 میگا واٹ کر دیے جائیں۔ آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، روز ہمیں آپ یہاں بلاتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، کہ وہ بجلی جو پاکستان کے تمام شہریوں کو ملنی تھی، اس میں 1500 میگا واٹ بجلی خان صاحب نے 2 سے 3 ملین پاؤنڈ کے عوض کہا کہ یہ دے دی جائے کے الیکٹرک کو۔ اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ یہ جو اضافی بجلی دی ہے اس کی قیمت پتہ کتنی بنتی ہے؟ 300 ارب روپے۔ کیلکولیٹ کر دوں، 1500 میگا واٹ ضرب 24 ضرب 30 ضرب 12 ضرب 0.9 ضرب 1000، 11.664 بلین یونٹ بنتے ہیں جن کی قیمت 300 ارب روپے ہے۔ گفٹ کر دی 250 ارب کا پلانٹ، گفٹ کر دیا 300 ارب کی بجلی، گفٹ کر دی۔ قیمت کیا لی؟ 3 ملین پاؤنڈ۔ 250 ملین ڈالر ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیے۔ قیمت کیا لی؟ 450 کنال۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی چور کون ہے؟ بھائی چور کون ہے؟ منی لانڈرر کون ہے؟ یہ ووٹانگ کرکٹ کلب کیا بلا تھی؟ کون ہے چور؟ کون ہے منی لانڈرر؟ یہ تمام نمبر کسی کو بلا لیں، آپ خود اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، جائیں پتہ کریں دتانگ کول پلانٹ کس نے کینسل کیا، کب کینسل کیا، یہ 3 ملین پاؤنڈ پہلے آئے یا بعد میں؟